السلام علیکم، منیما کچن میں خوش آمدید۔ امید کرتی ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں بنانے جا رہی ہوں چکن کٹلیٹس۔ بہت ہی مزیدار بن کے تیار ہوتے ہیں، بچے بڑے سب کی پسند ہے، یہ سبھی کو بہت پسند آتے ہیں۔ یہ ویڈیو کو اسکپ نہ کریں، اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیجئے تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ لے آئیں تو چلتے ہیں مزیدار سی ریسیپی کی طرف۔ سب سے پہلے میں نے 6 بریڈ لیے ہیں میڈیم سائز کے، ان کی چاروں طرف سے کنار کٹ کر لیں گے۔ میں نے بریڈ کی کنار کٹنگ کی ہے، اس کے ہم کوڈنگ کے لیے کرومس بنائیں گے۔ ہم نے تمام کنارے کٹنگ کر لی ہے۔ اب میں ایک ایک بریڈ کو 4 پیسز میں کٹنگ کروں گی۔ تمام بریڈ کٹنگ ہو گئے ہیں۔ اب میں بریڈ کے تمام پیسز کو چوپر میں ڈال کے باریک چوپ کر لوں گی۔ دیکھیں بریڈ اچھے سے چوپ ہو چکے ہیں۔ اب میں اس میں چکن ایڈ کروں گی۔ میں نے اس میں 400 گرام بون لیس چکن ایڈ کی ہے۔ سب سے پہلے اس میں ½ ٹیبل اسپون پیسی ہوئی مرچی ایڈ کریں گے۔ میں نے اس میں ½ ٹیبل اسپون نمک ایڈ کیا ہے، آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ نمک لے سکتے ہیں۔ 2 ٹیبل اسپون بلیک سوس ایڈ کریں گے۔ بلیک سوس سے ہمارے چکن کٹلیٹس میں بہت ہی اچھا ٹیسٹ آئے گا۔ اب اس میں ½ ٹیبل اسپون وائٹ پیپر ایڈ کریں گے۔ وائٹ پیپر ایڈ کرنے کے بعد 1 ٹیبل اسپون لہسن کا پیسٹ ایڈ کریں گے۔ 1 ٹیبل اسپون ادرک کا پیسٹ ایڈ کریں گے۔ ان تمام چیزوں کو چوپر میں اچھے سے چوپ کر لیں گے۔ تمام چیزیں اچھے سے چوپ ہو چکی ہیں۔ 1 ٹیبل اسپون میں نے آئل لیا ہے، جنہیں میں نے ہاتھوں پہ اچھے سے لگا لیا ہے تاکہ مسالہ ہاتھوں پہ لگے نہ۔ اب میں ہاتھوں کی مدد سے اچھے سے مکس کر لوں گی۔ اب میں تھوڑا سا آئل لوں گی، شیٹ پہ اچھے سے پھیلا لوں گی۔ اب میں شیٹ پہ آئل کو اچھے سے پھیلا لوں گی تاکہ ہمارا مسالہ شیٹ پہ چپکے نہ۔ ہم نے جو مسالہ چوپ کیا تھا اسے ہاتھوں کی مدد سے اچھے سے پھیلا کے چوکور شیپ دوں گی۔ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کر دیجئے، لائک کر دیجئے۔ میں نے مسالے کو اچھے سے پھیلا دیا ہے۔ میں چھری پہ تھوڑا سا آئل لگا دوں گی تاکہ چھری پہ مسالہ چپکے نہ۔ اب میں چاروں کناروں کو سیدھا کاٹ کے چوکور شیپ دے دوں گی۔ اس کے بعد میں کٹلیٹس کی ایک برابر کٹنگ کر لوں گی۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیجئے تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں۔ دیکھیں ہمارے کٹلیٹس کتنے اچھے سے کٹ ہو چکے ہیں، ان کی شیپ کتنی زیادہ اچھی آئی ہے۔ میں نے تمام کٹلیٹس کو پھیلا لیا ہے۔ اب میں نے ایک انڈا لیا ہے، اس میں ½ ٹیبل اسپون نمک ایڈ کروں گی، ½ ٹیبل اسپون بلیک پیپر ایڈ کروں گی، 2 ٹیبل اسپون ملک ایڈ کروں گی۔ اب انڈے کو اچھے سے پھینٹ لیں گے۔ انڈے کو اچھے سے پھینٹنے کے بعد انڈے کا یوز کٹلیٹس کی کوڈنگ کے لیے کریں گے۔ اب میں نے پین لیا ہے، اس میں آئل ایڈ کیا ہے۔ کٹلیٹ کو ہم سب سے پہلے انڈے میں ڈپ کریں گے، پھر کرومس سے اچھے سے کوٹنگ کر لیں گے۔ اسی طرح سے میں تمام کٹلیٹس کو کوڈنگ کر لوں گی۔ تمام کٹلیٹس کو میں نے اچھے سے کوڈنگ کر لیا ہے۔ ہماری کوڈنگ کتنی اچھے سے ہوئی ہے۔ میں نے آئل گرم ہونے کے لیے رکھا تھا، آئل ہمارا اچھے سے گرم ہو گیا ہے۔ ہم نے کٹلیٹس کو لو فلیم پہ فرائی کرنے ہیں۔ میں اس میں تمام کٹلیٹس ایڈ کروں گی۔ لو فلیم پہ ہمارے کٹلیٹس بہت ہی اچھے طریقے سے بن کے تیار ہوں گے۔ کٹلیٹس کا ایک سائڈ 5 سے 7 منٹ تک اچھے سے فرائی کروں گی۔ 12 سے 15 منٹ میں کٹلیٹس فرائی ہو کے تیار ہیں۔ دیکھیں ہمارے کٹلیٹس کا کلر کتنا اچھا آیا ہے، کتنا یونیک سا کلر آیا ہے، دکھنے میں کتنے مزیدار بن کے تیار ہوئے ہیں۔ ہمارے کٹلیٹس بالکل کرسپی بن کے تیار ہوئے ہیں۔ ہمارے کٹلیٹس کا کلر بھی بہت زیادہ اچھا آ رہا ہے۔ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ لائک کر دیجئے، سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیجئے تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔